دوستوں ان سائڈ میں محمد فخر میں خوش آمدید. جناب گل بہت ہی ود گئی ہے مختاریہ گل پیچھے جلدی کتنے مکڑنا لینی کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست اپنے ہی اندر بہت زیادہ معنی خیز ہے. اس درخواست میں جناب عمر عطاب بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ جناب مجھے جو سزا دی گئی ہے پاکستان کی عدالت کی طرف سے اور اس عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزا اس وقت میں اٹک جیل میں بھگت رہا ہوں. اس سزا کے خلاف ایک اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی ہے. اب درخواست میری یہ ہے, یعنی عمران خان صاحب عمر عطاب بندیال سے کہہ رہے ہیں کہ جناب درخواست میری یہ ہے کہ یہ جو میری سزا کے خلاف اپیل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ سنیں بلکہ اس اپیل کو منتقل کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں, اور یہ دونوں ہائی کورٹس کے علاوہ کوئی اور عدالت میری یہ درخواست نہ سنے. سوال یہ ہے کہ کیوں, اور یہ سوال بڑا لاجیکل قسم کا سوال ہے کہ جناب عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کسی جج کے بارے میں یا کسی جج کے کانڈکٹ کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں اور ان سوالات کی بنیاد کے اوپر درخواست دہندگان یا وہ ملزم یا مدعی یہ کہتے ہیں کہ جناب فلان جج صاحب میری درخواست نہ سنیں. جس طریقے سے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نہیں دو مرتبہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی درخواست نہ سنیں. لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جناب جو ملزم ہے یا مدعی ہے پوری کی پوری ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز پر عدم اعتماد کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب پوری کی پوری ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی دشمن ہے, یا پوری کی پوری ہائی کورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. یہ بھی بہت ہی زیادہ مزے کا خیز قسم کا الزام ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب صرف سندھ یا لاہور یا پشاور ہائی کورٹ کو ہی عمران خان صاحب کی درخواست سننے کی اجازت کیوں دی جائے. یہ سہولت جو ہے یا یہ مرتبہ جو ہے وہ سندھ یا بلوچستان ہائی کورٹ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں یہ دو ہائی کورٹس نہیں سن سکتی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ سوال ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنے مربی, اپنے دوست, اپنا کرش والی سرکار جناب عمر عطاب بندیال صاحب سے یہ والی درخواست کیوں نہیں کی کہ جناب آپ خود ہی ہم خیالوں کا ایک بینچ بنا کر مجھے مطلوبہ سہولت فراہم کر دیں, ٹائم فش, آپ سے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے اللہ کی عدالت کے سوا, لہٰذا یہ جو اتنا بکھیڑا پالا ہوا ہے اس بکھیڑے کو ختم کرے. یہ جو 16 ستمبر سے پہلے بینچ بنائے, میری درخواستیں سنیں, میری اپیلیں سنیں اور کام نپٹائیں, بات ختم. لیکن یہ والی درخواست نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان درخواستوں کے پیچھے کوئی خاص قسم کی وجوہات ہیں, اور اگر ہم نے ان وجوہات کو جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں عمران خان صاحب کی درخواست کے اس ایک نقطے پر غور کرنا پڑے گا کہ جناب میری سزا کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ میں سنی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں عمران خان صاحب کی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جو دونوں عدالتیں ہیں یہ عمران خان صاحب کے مطابق غیر جانبدار ہیں. وہاں پر بعض ضمیر ججز موجود ہیں, اور وہ ججز موجود ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں, جو جھکنے والے نہیں ہیں. انہیں کسی کا جو ڈر اور خوف ہے وہ متاثر نہیں کر سکتا, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتے. ریسٹ آف دی کورٹس, ریسٹ آف دی ججز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈر خوف میں بھی آ سکتے ہیں, وہ بے ایمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایماندار نہیں ہو سکتے, وہ عمراندار نہیں ہو سکتے, وہ میرٹس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ آئی ایس آئی یا جو ہے فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس کے دباؤ میں آ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا سویر الزام ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو سب سے پہلے تو اس درخواست کو انٹرٹین کرنے سے پہلے درخواست دہندہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ جو لاہور اور پشاور ہائی کورٹ ہی کیوں. اور اگر آپ کو اس ایک سوال کا جواب عمر عطاب بندیال صاحب کو چاہیے تو پھر ان کو امیر حسین بھٹی صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ساتھ اسجد جاوید گھرال صاحب یہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور اگر ان دونوں کو آپ کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کر سکتے تو سب سے آسان طریقہ, سیاستدان تو ویسے ہی جناب گڑھے کی مچھلی ہوتا ہے, ان کو تو آپ اشارہ کریں گے وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے. آپ جناب مونا صلاحی صاحب کو لا کے کھڑا کر دیں گے, کیونکہ مونا صلاحی صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں لندن کے اندر وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں.
اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو پیش بندی کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس کی وجہ ایک جانب مونس علیہ صاحب ہیں اور دوسری جانب دماد اعلیٰ ہیں جناب علی افضل سعید صاحب۔ ان دونوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو مطلوبہ سہولت انصاف کی وہ چاہتے ہیں، وہ مطلوبہ سہولت انصاف کی عمران خان صاحب کو صرف اور صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ان کا کیس جناب لاہور ہائی کورٹ میں لگا دیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ ان کی جو چوائس ہے وہ سیکنڈ چوائس ہے۔ سیکنڈ چوائس بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ان کی طرف سے یعنی ان کی صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو لگائے گئے ججز تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پشاور کے جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے جو ریسنٹلی ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے سیشن ججز کے کو، وہ جو آرڈر ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر جو چیف جج ہیں جناب پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب جس کو ایک مرتبہ ضمانت دے دی جائے، عبوری ضمانت دے دی جائے، تو پھر اس کو کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ماننا بالکل درست ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے اگر ضمانت دے دی جائے، مجھے پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا جائے، میرا کیس پشاور ہائی کورٹ سنے، مجھے پشاور کی جیل میں منتقل کر دیا جائے، تو وہاں سے مجھے اگر ریلیف ملے گا تو پھر تو میں پشاوروں پہ باہر ہی نہیں نکلنا۔ میں ان سے کہوں گا جناب اسی پریمیسز کے اندر میں نے رہنا ہے اور یہیں پر رہ کے میں نے اپنی سیاست لڑنی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک فیزیبل سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وجوہات ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ پر ہی موجود ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کیوں نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کیوں نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب بابر ستار صاحب کیوں نہیں، جناب وہ جو جہانگیری صاحب ہیں وہ کیوں نہیں، وہ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ کیوں نہیں، بہت سارے معزز جج صاحبان ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ اب جو پروسیجر ہے وہ تو بڑا سمپل سا ہے، سزا کہاں پہ سنائی گئی، سزا سنائی گئی اسلام آباد میں، اپیل کہاں پہ سنی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کہاں پہ جائے گی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی۔ بینچ کون بنائے گا، چیف جسٹس بنائے گا، کیونکہ وہ ماسٹر آف رول ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اختیار تو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے نا، کہ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ بالکل ویسے ہی جیسے عمرانداری کے اصول کے تحت جو بینچز بنتے ہیں وہاں پر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ عمراندار اس کے اندر موجود رہیں تاکہ عمرانداری کی جا سکے، تاکہ عمران خان کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اور اسی عمرانداری کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف کی حکومت نے ایک قانون کو منظور کرایا تھا جس کا نام تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ اس کے تحت چیف جسٹس کو ماسٹر آف رول کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور چیف جسٹس سے بینچ سازی کے اختیارات واپس لے لیے گئے تھے، اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب 3 رکنی ایک کمیٹی ہوگی جو بینچ سازی کرے گی اور سینئر موسٹ اس کے اندر ججز ہوں گے۔ عمران خان صاحب اگر اس قانون کو چیلنج نہ کرتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ قانون آج انٹیکٹ رہتا تو پھر عمران خان صاحب کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ کل اس حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب جو بول نیوز کے ڈائریکٹر نیوز پر کام کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ مبارک سے جب پلاسٹر مبارک اتارا گیا تھا تو وہ بڑا تاریخی پلاسٹر تھا جو عمران خان صاحب کی ٹانگ کو چڑھا تھا، تو اس پلاسٹر کو سمیع ابراہیم صاحب نے خاص طور پر ریکویسٹ کر کے اس پلاسٹر کو حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے بڑی رضا اور رغبت کے ساتھ تصویر اتروائی تھی اور بتایا تھا کہ جناب یہ ایک تاریخی پلاسٹر ہے جو ان کے پاس محفوظ ہے اور وہ اس کو اپنی یادگار شہداء کے اندر سجائیں گے، اس پلاسٹر کو وہاں پر وہ محفوظ رکھیں گے۔ سمیع ابراہیم صاحب کی طرف سے یہ وہ جو ہے ٹویٹ کیا گیا کہ عمران خان نے عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرنے کے لیے وہ تیار کر لیا ہے، اس کو سائن کر دیا ہے، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک جو ہے وہ اس ریفرنس کو اسلام آباد جو ہے وہ بذریعہ ڈاک وہ نہیں بھجوا رہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے باضابطہ طور پر یہ ٹویٹ کیا۔ اب بندہ پوچھے سمیع ابراہیم صاحب کی عقل پہ ماتم نہیں کیا جا سکتا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص مجرم ڈکلیئر ہوا،
لیکن جب تک ان کی سزا عمران خان صاحب کی معطل نہیں ہوتی، عمران خان صاحب ایک مجرم ہے، مجرم کے درخواست کے اوپر کبھی کسی جج کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے؟ وہ تو شرط ہی پہلی یہ ہے کہ جناب وہ جو بندہ ہے وہ اپنے کریکٹر میں ایسا ہو کہ اس کی رائے کو تسلیم کیا جا سکے، کہ کسی کورٹ آف لاء سے سزا یافتہ نہ ہو۔ تو ایک سزا یافتہ شخص کے ریفرنس کو یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ کیسے بھیجے گا سپریم جوڈیشل کونسل؟ اور پھر جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ریفرنس تو دائر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کور کمیٹی عمران خان صاحب کی وہ کل بیٹھی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو چیف صاحب ہیں یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے، وہ عمران خان صاحب کو جو انصاف ہے وہ فراہم کریں۔ اور انہوں نے یہ جو مقدمے کی سماعت تھی اس کو کل تک کے لیے ملتوی کرنے کا جو فیصلہ تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کی بھی مذمت کی، اور کور کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے آپ کو اس جو ہے نا مقدمے سے الگ کر لیں، کیونکہ وہ جو ہیں فسطائیوں کا اتحادی بن کر انصاف کو اپنی عدالت کی دہلیز پر قتل کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس شخص کو میرٹ پر معاملہ نپٹانے کا حکم دیتی ہے اور یہ فسطائیوں کا اتحادی بن کر انصاف کو اپنی عدالت کی دہلیز پر قتل کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب کس طریقے کا جو اس وقت نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ جس وقت عمران دار بینچز بنتے تھے اور نون لیگ کی یا اس وقت کی اپوزیشن کی ہر ایک درخواست کو رد کیا جاتا تھا، اس وقت کسی کو کوئی پرابلم نہیں آتی تھی، اس وقت انصاف کا خون نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ جو ججز ہیں یہ بڑے باکردار بھی تھے، بڑے جو ہے ہائی مورل گراؤنڈز کو فالو بھی کرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سسیلین مافیا قرار دیا تھا نا عمران خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کی پٹیشن پر جناب آصف سعید کھوسہ صاحب، سسیلین مافیا کس کو قرار دیا تھا؟ نواز شریف صاحب کو۔ ان کی فیملی یعنی آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کی فیملی لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر مبینہ طور پر موجود ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کے لیے برے الفاظ کا استعمال کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب یہ دیکھو یہ سارے چور ڈاکو یہاں پر آ کے مقیم ہیں، اپنے خود بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے دیگر اہل خانہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئے ہی تبرہ بھیجنے کے لیے تھے نواز شریف صاحب پہ۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، بلکہ ناصر بٹ صاحب جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں، اور یہ وہی ناصر بٹ صاحب ہیں جنہوں نے وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو بنائی بھی تھی، ریلیز بھی کی تھی، انہوں نے یہ کلپ جو ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جج کے اہل خانہ اس وقت نواز شریف کے گھر کے باہر موجود ہیں، اور گھر کے باہر کھڑا ہو کر یہ دیکھیں یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی تھی نا کہ جس وقت پاناما کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا، ججوں کی فیملیز اوپر مہمانوں کی گیلریز میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں انصاف کے جو یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عمران خان اس سارے پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا، پروجیکٹ عمران جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، کہ لیکن یہ پروجیکٹ عمران صرف عمران خان کو جیل میں بند کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ اس پروجیکٹ عمران کے تحت بہت سارے لوگوں کو بہت سارے عہدوں سے نوازا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو انصاف کے ان مندروں میں بٹھایا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو انصاف کا قتل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، بہت سارے لوگوں کو، شریفوں کو اور زرداریوں کو جیلوں میں ڈالنے کی اور ان کو متون کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، بہت سارے جرنیلوں کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ جناب آپ نے اس پروجیکٹ عمران خان کو کسی بھی صورت یعنی کنڈ تھلے نہیں لگن دینی، کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ خالی عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ جو عمرانداری کا وائرس میں نے آپ کو بتایا کہ جناب لندن کے اندر مونس علیہ صاحب بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں سٹنگ جج ہائی کورٹ سے، اور اسی عدالتوں کے اندر ہائی کورٹ کے اندر جو مونس علیہ صاحب کے والد محترم ہیں چودھری پرویز علیہ صاحب، ان کے مقدمے لگے ہوئے ہیں۔
کبھی آپ نے سنا کہ جج صاحب جو ہیں کسی بھی عدالت کے، ہائی کورٹ کے، خاص طور پر وہ ملاقات کریں کسی بھی ملزم کے جو ہے صاحبزادے سے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے ان کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا ہے یا مقدمہ نہیں لگا۔ کبھی آپ نے سنا کہ جناب کوئی ملزم یہ کہے کہ میرا مقدمہ میرے پسندیدہ جج کی عدالت میں لگایا جائے، کسی اور جج کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ میں نہیں سنوں گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، ایسی چیزیں، ایسے مقدمے ٹیسٹ کیس ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے لیے، جو اب یہ جو ہے نا اپنا ٹینیور ختم کر کے ان کے آخری 2 ہفتے رہ گئے ہیں، یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کے اوپر کس طرح کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا حقیقی معنوں میں اب ان کے اندر کا جو ایک منصف ہے وہ جاگے گا، وہ یہ بتائے گا کہ یار یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کے کیسز کو جو ہے وہ پشاور اور لاہور کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، کیوں اس کو سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان جگہوں پر منتقل نہیں کیا جا سکتا تو پھر لاہور اور پشاور کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عامر فاروق صاحب آپ کی مرضی کا چونکہ وہ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ان کو متون کیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پک اینڈ چوز جس کے اوپر کل کی اپوزیشن جو ہے وہ اعتراض کرتی تھی، اسی پک اینڈ چوز پر آج کی اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ کار نہیں بدلا، ہمیں اب بھی حقیقی جمہوری رویوں کی طرف جانا پڑے گا، تبھی ہماری بچت ہوگی۔ ادروائز یہ جو کمپنی بہادر کی سرکار ہے یہ ایسے ہی چلے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔